مدد کریں اور کس طرح سے سپورٹ کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں اگر جو ارادہ سینٹر ہم نے سینٹر شروع کیا اس کے لیے ہمیں مشینری کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس میں جدید قسم کی مشینری جو بہت مہنگی ہے, ایک مشین لاکھ روپے تک بھی ملتی ہے, جس سے اگر اس طرح ریہیبلیٹیشن کی جا سکے تو بہت بہتری آ سکتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیف اسکول میں اسپیچ تھراپسٹ نہیں ہے جس کی سیلری بہت زیادہ ارادہ پے نہیں کر سکتا. اس کے لیے ہمیں لوگوں کے تعاون چاہیے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اسپیچ ابھی ایک ماہ میں 2 دفعہ اسپیچ تھراپسٹ آتا ہے, لیکن اگر اسپیچ تھراپسٹ پورا ماہ کام کرے فل ٹائم ارادہ کے ساتھ ہو تو یہ بچے بول سکتے ہیں. تو اس سے بڑی بات ہمارے لیے کوئی ڈیلی بیسس پہ اگر ان کو ٹیچ کیا جائے تو. اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل جو ہم ٹریننگ دینا چاہ رہے ہیں ان کو کہ ارننگ کر سکیں, اس کے لیے ہمیں ٹیکنیکل ایسے لوگ چاہیے جو ان کی ایسی رہنمائی کریں تاکہ یہ کسی بھی شعبے میں پیچھے نہ رہ سکیں, اور ان کا کام جو یہ کریں ان میں اتنی خوبصورتی ہو کہ لوگ ان کی کام کی طرف آئیں اور ارننگ ان کی ہو سکے. تو یہ سارے وہ چیلنجز ہیں جن کو ہمیں لوگوں کی مدد چاہیے اور ان کو قابو کرنا. ارادہ جو ہے وہ ہنر بھی سکھاتا ہے, رائٹ؟ جی. کس قسم کا ہنر آپ لوگ سکھاتے ہیں, کیا کیا سکھایا جاتا ہے؟ ہم نے یہ ٹیلرنگ کٹنگ جو نیڈ بیس وہاں پہ علاقے میں موجود ہیں وہ شروع کیا ہوا ہے, کمپیوٹر کا شروع کیا ہوا ہے, یہ جو بچی کہہ رہی ہے اس طرح بیوٹیشین کا ہم نے وہ سٹارٹ کیا ہے کہ ان بچوں کو کروائیں گے. اس کے علاوہ ہم نے موبلٹی ایڈز بنانے کا کام شروع کیا ہوا ہے, ویلڈنگ کا کام, جو انٹرسٹ ہے جی, اور کیلیگرافی اور ڈرائنگ کی جو ہے تعلیم وہ شروع سے ہی بچوں کو دی جاتی ہے, تاکہ اب ہمارا جو میٹرک ہے ان کے ساتھ کا ایک بچہ ہے جس نے میٹرک پاس کر لیا, وہ اب کیلیگرافی کی خطاطی کی پینٹنگ کی دکان بنانے لگا ہے. اس نے یہ دکان کام شروع کر دی ہے تو وہ اس سے ارننگ آئے گی. یہ سارے وہ کام ہیں جو ہم انیشیل بنیادوں پہ شروع کر رہے ہیں, کیے ہوئے ہیں اور ہم ان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کیمپس بھی لگاتے ہیں مختلف جگہوں پر, تو کیسے لوگ سپورٹ کرتے ہیں, کس طرح سے کیمپس لگاتے ہیں اور کیا ان کیمپس کے اندر ہوتا ہے؟ کیمپس کا کام ایک دن ہم وہاں پہ اس گاؤں میں گزارتے ہیں, لیکن اس کا کام بہت زیادہ ہے. پورا ہفتہ اس کی پریپیئرنگ پہ ہوتا ہے, لوگوں کو اعلانات کروانے ہوتے ہیں, لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیمپ ہیں. اس میں بھی پھر ہمارے والنٹیئرز بہت کام کرتے ہیں. جو خرچ اگر ہم دیکھیں اس کیمپ کا تو وہ 1.5 لاکھ ایک کیمپ کا بنتا ہے, کیونکہ 5 ویل چیئرز کے ساتھ ہم جاتے ہیں, ٹرائی سائیکل ہوتی ہے, جو اس معذور کو وہاں پہ چاہیے ہم اس کو مہیا کر کے آتے ہیں. اس کے لیے پھر ہمیں والنٹیئرز بہت اس گاؤں کے لوگ اپنی جو ٹیم ہے وہ لوگ اور وہ مدد کرتے ہیں, لوگوں کو صرف لاتے ہیں. پھر جو ہمارے ساتھ فزیو تھراپسٹ جاتے ہیں وہ راول پنڈی سے جاتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ والنٹیئرز ہیں. تو یہ اگر سارے لوگ والنٹیئرز نہ ہوں اور یہ سارا کام ہمیں پیسے کی بنیاد پہ کرنا پڑے تو یہ پھر ہمارے لیے یہ بڑا چیلنج ہے. لیکن اچھے لوگ موجود ہیں اور وہاں پہ یہ سارا کام کرتے ہیں اور لوگوں کو چیک اپ دیتے ہیں. بالکل. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ اور کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو بیچ میں ہیں ابھی پائپ لائن پہ جن پہ کام چل رہا ہے؟ ابھی ہمارا کسی دوسرے ادارے کے ساتھ بھی مل کے کام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بالکل کر رہے ہیں. LCD ایک ادارہ ہے جو مائکرو فائنانس پہ کام کرواتا ہے معذور افراد کو, ان کے ساتھ ہم نے کی ہے. انہوں نے ہمارے 15 لوگوں کو کاروبار شروع کروا کے دی ہے, جس میں ٹریلنگ بھی ہے, ہوٹل بھی ہے, خواتین ہیں جو گھر میں بیٹھ کے کڑھائی سلائی کرتی ہیں تو وہ ان کو یہ کام کروا کے دی ہے. اس کے علاوہ پنجاب ویلفیئر ٹرسٹ ہے جو یہ کام اس کے لیے ہمیں فنڈنگ دیتا ہے. تو بہت سارے ادارے ہیں جو ہمارے ساتھ اس طرح مدد کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم ملیں. اب ہم ایک وہاں پہ ہی چکوال میں کام کرتا ہے ادارہ پودا جو رورل ویمن کے لیے کام کرتا ہے, جو وہاں پہ دیہاتی خواتین کام کڑھائی سلائی کے اور اس طرح کام کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہم نے مل کے اب اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے جو اکتوبر میں ہو رہی ہے. تو وہاں پہ ارادہ اپنے بچوں کی جو ڈسیبل خواتین ہیں اور بچے ہیں ان کا جو کام ہے ہینڈی کرافٹ کا اور وہ کلچرل جو چیزیں ہیں بنا کے تو وہ اسٹال لگائے گا اور اس طرح ان کی ارننگ کا کام تاکہ آگے پراپر طریقے سے چل سکے. ٹھیک. اچھا, آپ اتنی دیر سے خاموش بیٹھی, اس سے بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اب اس سے پوچھیں آپ رابعہ سے کہ یہ آگے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا, یا صرف بیوٹیشین ہی بننا ہے آپ؟ بیوٹیشین کا کام کرنا ہے یا سکول بھی پڑھنا ہے؟ سکول. آپ بتاؤ. ہاں, 10ویں کے بعد سکول پسند ہے پڑھنا؟ پسند ہے, کہتی ہے پسند ہے, وہ تو کام کرنا ہے لیکن ٹیچرز کے ساتھ مل کے آگے میں نے پڑھنا ہے. اچھا, اور اس کو کیسا لگا آج ہمارے ساتھ آ کے یہاں پر بیٹھ کر اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں رابعہ کو؟ ہاں, ٹی وی میں جو آئی ہیں تو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ خوش ہو آپ؟ اچھا لگ رہا ہے؟
अच्छा चलो ये अच्छी बात है, हम यही चाहते हैं। लोग देख रहे हैं और सारी तो मैं बहुत तो मैंने देखा है कि माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट है, जरा भी इसके चेहरे पे वो नहीं है कि जी परेशान हो रही है, लोग टीवी पे आके बैठते हैं परेशान हो रहे हैं, माशाल्लाह इतना कॉन्फिडेंस भी आप लोगों ने डेफिनेटली इनकी हमारे बच्चे कॉन्फिडेंस बहुत कॉन्फिडेंट है। यही एतमाद हमें आगे बढ़ने के लिए हमें इनिशिएट करता है, हमें तहरीक देता है कि ये बच्चों की ये जो एतमाद है ये जो हमको दे रहे, तो हम आगे बढ़े। जब आप इतना प्यार देंगे उनको और चीजें सिखाएंगे, हुनर सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली फिर एतमाद तो लाजमी आएगा उनमें। अच्छा आप मुझे बताएं, आप इतने अच्छे तरह से उनसे डील कर रही थी, बात कर रही थी इशारों में, तो ये किस तरह से आपने सीखा? ये हम लेते हैं ट्रेनिंग्स, इनकी मुख्तलिफ होती हैं, साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग्स होती हैं जो मुख्तलिफ इदारे देते हैं। NISE नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन है जहाँ से हमारे टीचर्स आते हैं। फिर स्पेशल एजुकेशन सर सैयद अकेडमी है जहाँ पे सालाना साल में 2 दफ़ा ट्रेनिंग्स होती हैं। फिर बहुत सारे और इदारे हैं जो शाह फैसल सेंटर है, दीवा अकेडमी है, दीवा अकेडमी की एक ट्रेनिंग हमने अटेंड की। तो ये रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं जो इसके लिए बाकायदा हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मैं चूँकि डायरेक्ट पढ़ाई में तो इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन हर वक्त इनके साथ रहती हूँ, हॉस्टल है बच्चों का, तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के अच्छा आप मुझे बताएं कि टाइम बिल्कुल हमारे पास ख़त्म हो रहा है, कि क्या मुस्तक़बिल में इरादा है, कहाँ पे देखती हैं आप इरादा को? हमारी ख्वाहिश ये है कि हम चकवाल को माजूरी से पाक ज़िला बनाने में कामयाब हो जाएं। हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे पास जो माजूर आए, चकवाल में कोई माजूर ऐसा ना रहे जो मुश्किलात में हो। तो इसके लिए हम मुस्तकबिल में हॉस्टल का क़याम है, हमारे पास जो इरादा की इमारत है बच्चों के लिए हॉस्टल, वो बनाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा ये काम अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जो आप नेकी का काम कर रही हैं उसमें। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, अपने इदारे के हवाले से हमें बताया। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूवर्स जो जितने भी लोगों ने हमारा प्रोग्राम देखा होगा, वो जितने भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जितना कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत भी कीजिएगा ज़रूर, डोनेशन ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है, कल आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।